آج ماہ سفر المظفر کی 11-12 تاریخ دوسرے اتوار اور پیر کے دن جو بندہ بھی رزق مال و دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اپنی پریشانیاں اپنی مصیبتیں ختم کروانا چاہتا ہے، جو بندہ بھی رب کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ آج یہ عمل یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ اللہ والوں، یہ دولت کا بے پناہ بادشاہ وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور عمل ہو نہیں سکتا۔ یا کریمو، یہ اللہ رب العالمین کا مبارک نام ہے، اور ساتھ میں اللہ پاک کی سب سے لاڈلی سورت اخلاص، جو کہ رب العالمین کا تعارف ہے۔ جب اللہ پاک نے اپنا آپ بتانا چاہا تو سورت الاخلاص کو ظاہر کر دیا۔ اسی لیے اس سورت کی یہ فضیلت ہے کہ اگر اس کو ایک بار پڑھا جائے تو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور اگر 3 بار تلاوت کر دی جائے تو اللہ والوں ایک مکمل قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، آج یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں گے۔ یا کریمو، یہ اللہ پاک کے اسماء اعظموں میں سے سب سے خاص اسماء اعظم ہے، جو کہ سخاوت، عزت، بزرگی اور مہربانی کو ظاہر کرتا ہے۔ کریم وہ ذات ہے جو کسی کے مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دے، جو چھوٹے چھوٹے کاموں پر بڑے بڑے انعامات بخش دے، جو خطا کار کو اس کے گناہوں کے باوجود عزت دے اور اسے رسوا نہ کرے۔ انسانوں میں اگر کوئی شخص کریم کہلایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ سخاوت کرنے والا ہے، دوسروں کو عزت دینے والا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین الکریم، یعنی ہر سخاوت اور ہر عزت کا اصل سر چشمہ رب العالمین کی ہی ذات ہے۔ اس کی کرم نوازی ایسی ہے کہ جس کا اندازہ انسان کی عقل کبھی نہیں لگا سکتی۔ وہ بندے کی معمولی سی نیکی کو بے حد بڑھا دیتا ہے، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں اور بعض اوقات 70 اس سے بھی زیادہ گناہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ترجمہ، اے انسان، کس چیز نے تجھے تیرے رب کریم سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ آیت انسان کو جھنجھوڑتی ہے کہ تیرا رب تو اتنا کریم ہے، وہ تجھ پر بے شمار انعامات کرتا ہے، تجھے عزت بخشتا ہے، تجھے ذلت میں نہیں ڈالتا، پھر تو کیوں اس کی اطاعت چھوڑ کر نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ سفر المظفر کی 11 اور 12 تاریخ کو جو بندہ بھی یا کریم یا اللہ کا عمل پڑھے، اللہ پاک اس کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرماتا ہے۔ یا کریموں کا ذکر دل کو یہ احساس دلاتا ہے کہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ جب بندہ یا کریموں کہہ کر رب کو پکارے تو گویا وہ اللہ کی بے پناہ سخاوت والے دروازے پر دستک دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے ساتھ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا ہے اور کریم ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو وہ انہیں خالی واپس لوٹانے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کریم ہونے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ رب بندے کے گناہوں پر فوراً گرفت نہیں کرتا، بلکہ موقع دیتا ہے۔ وہ موقع دیتا ہے کہ سمجھ جا، توبہ کر، اپنی اصلاح کر۔ وہ خطا کاروں کو ان کو ڈھانپ لیتا ہے، ان کے گناہوں کو وہ رسوا نہیں کرتا۔ یہ رب کی شان کریمی ہے۔ تو دوستوں، آج یا کریمو یا اللہ سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھنی ہے۔ یہ ماہ سفر المظفر کی 11 اور 12 تاریخ کا بادشاہ اور سلطان وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے۔ آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے آج یہ عمل یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی، اللہ والوں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 11 تاریخ آ جائے یا 12 تاریخ آ جائے، 11 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 کو بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 11 تاریخ آئے یا 12 تاریخ آئے،
बस आपने इस अमल, इस वजीफे को पढ़ लेना है। बहुत ही खास वजीफा है, बहुत ही खैर वाला अमल है। बस आप लोगों ने ये अमल माह सफरुल मुज़फ्फर की 11 और 12 तारीख, दूसरे इतवार और पीर के दिन जब मौका मिले आप इस अमल को पढ़ लें। बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। तंगदस्त हैं, तंगदस्ती से निजात के लिए कर लें। रिस्क में बरकत और खैर के लिए पढ़ लें। बे औलाद साहिब औलाद होना चाहते हैं, इलाज करवा कर थक गए, अल्लाह वालों इस तस्बीह को पढ़ें, मेरा अल्लाह पाक औलाद नरीना अता फरमा देगा। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, अल्लाह वालों ये तस्बीह पढ़ें। देखें, रब्बुल आलमीन की जात की तरफ से ही रिस्क आपको मदद मिल सकती है। रिस्क मांगे, शोहरत मांगे, दौलत मांगे, सब रब्बुल आलमीन की तरफ से ही आपको मिल सकता है। ये बात ध्यान में रखें और ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा मेरे बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। अल्लाह वालों, आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ सकते हैं, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। बस पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। निहायत अजीम शान, खास और नया वजीफा है, तो अल्लाह वालों खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वाला अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह सफरुल मुज़फ्फर की 11 और 12 तारीख का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो, बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं।
اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے, تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں, 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے, اپنی آنکھوں کو بند کریں, گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں, یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا, رونا آئے گا, آپ کو گڑ گڑانا آئے گا, آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا, آپ کے کانوں میں نور جائے گا, کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا, آپ کے کانوں میں چلا گیا, آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں, صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں, کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے, نبی پاک کی آل پہ, جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے, کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا, اس لیے. اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہیں. اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی, ہر بندے کی مشکلات الگ الگ ہیں. لیکن آج کی یہ تسبیح, آج کا یہ وظیفہ آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی, آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا, اور اللہ والوں رب العالمین کی طرف سے آپ کو توجہ بھی نصیب ہوگی. بس آج یہ عمل, یہ وظیفہ پڑھ لیں. بے روزگار ہیں, روزگار کے لیے پڑھ لیں. تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں. رزق میں عروج, ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لیں. اللہ والوں تمام مسئلوں کا حل اس عمل کے اندر چھپا ہوا ہے. بس ماہ سفر المظفر کی 11 تاریخ کا انتظار کریں. 11 کو پڑھ لیں, 12 کو پڑھ لیں, دونوں دن پڑھ لیں, دونوں دن آپ کے پاس موجود ہیں. دوسرے اتوار کے دن پڑھ لیں, دوسرے پیر کے دن پڑھ لیں. یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے, پڑھنا ضرور ہے, چھوڑنا نہیں ہے. اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستو, آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے. اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے. یہ رب کریم کی صفت بھی ہے, جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے, جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے, جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے, ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے. جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے. اللہ والوں اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا, ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے, نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں, دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں, شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں. آپ کو رب سے جو بھی چاہیے, جتنا بھی چاہیے, جیسا بھی چاہیے, اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں. اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے, جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے. اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے, تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں. رزق آپ کا بڑے, محتاجیاں ختم ہو. رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی, کیونکہ رب کی محتاجی ہے, رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے. اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے, ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے.
جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے. آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا. اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے. تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. 21 مرتبہ پڑھنا ہے. 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں. اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے. کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا. اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے. یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے. اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا. تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے. ناظرین کتنی پیاری بات ہے. بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی. جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا. اس لیے جب بھی دعا مانگے، جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے، اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے. اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے، آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے. لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے. آج جو بے اولاد ہیں، بے روزگار ہیں، مقروض ہیں، پریشان ہیں، جیل سے رہائی کے لیے، بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے، بڑے سے بڑے مقصد کے لیے اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں. جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں. سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے. اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے، دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا. اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی. جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی. جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی. اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا. اللہ والوں، خوشحالی چاہتے ہو تو اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پڑھو قل هو اللہ احد۔ اس طرح سے یہ پوری سورت تمام کری اور آپ کو بتایا اس سورت کو پڑھنے والے کو 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے، اور جب اس سورت کو 3 بار پڑھا جائے تو آپ کو ایک مکمل قرآن شریف پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس طرح سے اس سورت کے اندر اگر اس کا ترجمہ سنیں گے تو اس کی پوری نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ سورت میری ہے، اس کی نسبت میری طرف ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب تم فرما دو کہ وہ رب ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کی توحید کو بیان کرتی ہے، اللہ پاک کی یکبستگی کو بیان کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھنا ہے، صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، یا کریم یا اللہ۔ یا کریم کا مطلب ایک کرم کرنے والے، یا اللہ کا مطلب اے میرے اللہ، یعنی کہ اے میرے معبود۔ آپ لوگوں نے اس طرح سے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ یا کریم یا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا کریم یا اللہ کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا کریم یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھنے جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، عمل آپ لوگوں نے کر لیا، وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا ایک اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ دیکھیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا اللہ رب العالمین سے رابطے کا ذریعہ ہے، دعا آپ کو اللہ پاک کے قریب لے جائے گی۔ تو اللہ والوں، لازمی دعا کرنی ہے، اور عمل جو بتاؤں، جو ترتیب، جو طریقہ بتاؤں، اس کے ساتھ ہی وظیفہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ ہی عمل پڑھا جائے گا۔ تو اللہ والوں، دعا ایک بہترین اور اچھے انداز میں آپ لوگوں نے مانگنی ہے۔ رٹی رٹائی دعائیں نہیں مانگیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کچھ صدقہ کرنے کی کوشش کریں رب کی راہ میں، تو اللہ والوں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ عمل میں کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ پاک اپنی شان فضل کے صدقے، ان صدقے کی برکت سے اللہ پاک معاف فرما دے گا آپ کی اس غلطی کو، اور آپ کے لیے آسانی بھی فرما دے گا۔ پانی کے گلاس پر ضرور عمل پڑھیے گا اور اس پانی کو پی جائیے گا، تاکہ آپ کے جسم سے تمام جد و جنات کے معاملات ختم ہو سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔